12 FIRs کے اندر خان صاحب کو 7 مہینے کے بعد نامزد کیا گیا۔ خان صاحب مقدمات میں بری ہو رہے ہیں، اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ شرم، کوئی حیا، کسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان میں۔ ایک دن میں عمران خان صاحب کے اوپر کوئی 18-19 FIRs ہوئی تھی۔ جب حکم کی تکمیل نہیں ہوتی تو توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست دی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے اپڈیٹس یہ ہیں۔ 12 FIRs کے اندر خان صاحب کو 7 مہینے کے بعد نامزد کیا گیا، جن کی آج سماعت ہے۔ راولپنڈی میں یہ مقدمات درج تھے 9 مئی کے حوالے سے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ مختلف عدالتیں جب ضمانتیں کنفرم انہوں نے کی ہیں تو انہوں نے بڑا واضح طور پر فیصلوں کے اندر کہا ہے کہ کیسے بیہائنڈ دا بار ایک شخص جو ہے وہ کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس فون ہے تو اس کے اوپر کیسے رول ڈالا جا سکتا ہے کہ اس نے کسی کو کہا ہو کہ توڑ پھوڑ کریں، جلاؤ کراؤ کریں۔ تو لہٰذا کوئی شواہد نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر ضمانتیں کنفرم کی جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ وہ سلسلہ رک نہیں رہا، ابھی بھی سٹل خان صاحب کے اوپر کیسز میں مختلف مقدمات جو مختلف 9 مئی کے حوالے سے تھے ان میں نامزد کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے دیگر رہنماؤں کو جو پریس کانفرنس اس وقت نہیں جنہوں نے کی، ان کے خلاف کبھی فیصل آباد، کبھی لاہور، کبھی کسی جگہ نامزد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ ایک طرف خان صاحب مقدمات میں بری ہو رہے ہیں، اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو پھر یہ مقدمے نئے سے نئے مختلف مقدموں میں نومینیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی کوئی شرم، کوئی حیا، کسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان میں۔ اس کے علاوہ 5 کیسز آج یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ میں لگے ہیں۔ یہ کیسز 25 مئی لانگ مارچ کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے تھے۔ یہ جو کیسز ہیں جو چل رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ایک دن میں عمران خان صاحب کے اوپر کوئی 18-19 FIRs ہوئی تھیں، جن میں سے 4 میں خان صاحب یہ 2 دن پہلے بری ہوئے ہیں۔ انہی کے ساتھ کہ یہ مقدمات ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم 249 کی اپلیکیشن بریت کی کچھ میں دی ہوئی ہے، کچھ میں مزید رہتی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی گاہے بگاہے آپ دیکھیں گے کہ یہ بری ہوتے جائیں گے خان صاحب۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 2 مقدمات، PTV حملہ کیس، پارلیمنٹ حملہ کیس، یہ خان صاحب کے اوپر درج کیا گیا تھا 2014 میں۔ دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھیں، اور وہ دہشت گردی کی دفعات ہم نے اپلیکیشن دی، وہ حذف ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ اب جو عام عدالت ہے، یعنی کہ دہشت گردی کی عدالت نہیں ہے، جو روٹین والی کورٹس ہیں، تو یہ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں یہ مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس میں بھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، بریت کی درخواست دی جا چکی ہے، اور عدالت سے یہ استدعا کریں گے کہ کسی کیس میں خان صاحب کے اوپر کوئی ایویڈنس، کوئی شواہد کوئی نہیں پائے جاتے، تو لہٰذا اتنے لمبے کیوں مقدمات جو ہیں یہ چلائے جا رہے ہیں۔ دیگر اس میں جو ملزمان تھے کافی سارے اس میں بری بھی ہو چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ تو آج کے کیسز کی جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو میٹنگ ہے خان صاحب سے، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ڈپٹی جو سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ جیل، ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے آج جو ہے وہ وہاں پر سماعت ہے، اور وہ سماعت اس لیے ہے کہ عدالت حکم دیتی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کروائیں، ان کی وکلاء کی یا رہنماؤں کی، تو آگے سے انکاری ہے کہ اوپر سے احکامات ہیں کہ ملاقات نہیں کروا سکتے، تو لہٰذا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں پھر جو دوبارہ حکم دیا جاتا ہے کسی مقدمے میں، تو پھر اسی طرح سے سلسلہ جاری ہے، اور جب حکم کی تکمیل نہیں ہوتی تو توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست دی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ڈپٹی کمشنر کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا ہائی کورٹ نے، جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں، کہ ان کو گرفتار کر کے اندر ڈالا جائے، اور اس کے بعد اب وہ جو ہے حکم امتناع جو ہے اس آرڈر کے اوپر جاری بھی ہو چکا ہے۔ وہ جو آرڈر ہے وہ سسپینڈ ہے اور کارروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اگر ایسی پھر کرنا ہے تو پھر کیسے یہ لوگ جو ہیں وہ حکم کی تکمیل کریں گے؟ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔